الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم وقال تعالى والذين هم عن اللغو معرضون صدق اللہ العظیم. حاضرین محترم، دو مختلف مقامات سے میں نے قرآن مجید کی آیات تلاوت کی ہیں. وہ فرمائیے اللہ تعالیٰ بات کو صحیح طریقے پر کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارک ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی. اسلام کے حسن میں سے یہ بات ہے کہ وہ لا یعنی باتوں کو ترک کرتے، فضول باتیں، لغو باتیں، بیکار باتیں جس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، ان باتوں کو انسان ترک کر دے تو یہ اسلام کے حسن میں سے ہے. اور قرآن مجید کی جو آیات تلاوت کی ہیں اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی ادفع باللتی ہی احسن. کسی کو اگر جواب دینا ہو تو وہ بہتر طریقے پر جواب دو. لڑائی ہو جائے، جھگڑا ہو جائے، ایک تو یہ ہے کہ اس نے گالی دی میں نے بھی گالی دے دی، اس نے برا بھلا کہا میں نے بھی کہہ دیا، اس نے گھوسا مارا میں نے بھی مار دیا، یا اس سے بھی بڑھ کر جواب دے دیا. تو ترکی بترکی جواب دینا یہ پسندیدہ نہیں، بلکہ معاف کر دینا، درگزر کرنا، حلم اور بردباری سے کام لینا، صبر اختیار کرنا، یہ شریعت کو مطلوب ہے. دیکھیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال کا زمانہ گزارا ہے مکہ مکرمہ میں، اور ان 13 سالوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکالیف دی گئیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. صحابہ کرام نے جو تکالیف اٹھائی ہیں وہ کسی سے پوشیدہ نہیں ہے. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت بھی کرنی پڑی تو اپنا شہر چھوڑ دیا، وطن چھوڑ دیا، گھر بار چھوڑ دیا، عزیز اقارب چھوڑ دیے، اور مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت فرمائی. اور یہ عمل صحابہ کرام نے بھی کیا. انہوں نے بھی اپنی جائیدادیں، اپنے مکانات، دوست احباب، عزیز اقارب سب کو خیر آباد کیا دیا. اور جو تکلیفیں اس زمانے میں اٹھائی ہیں وہ الگ. کسی کو سخت تپتے ہوئے پتھروں پر گھسیٹا جاتا تھا، کوڑے لگائے جاتے تھے اور مارا جاتا تھا. سخت ترین اذیتیں انہوں نے سہی. اور مدینہ منورہ جانے کے 10 سال بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ساتھ فاتحانہ مکے میں داخل ہوئے ہیں تو حدیث شریف میں ایک صحابی جو اس منظر کو بیان فرماتے ہیں تو وہ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے زار و قطار آنسو جاری تھے آپ کے، اور زبان پر آپ کی یہ آیت جاری تھی انا فتحنا لک فتحا مبینا. یعنی اگر دنیاوی کوئی شخص ہوتا تو اس کی گردن جھکی بھی نہ ہوتی، اس کی گردن تنی ہوئی ہوتی، اس کے گردن میں ایک اکڑ ہوتی، فخر ہوتا، غرور ہوتا، تکبر ہوتا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو پسند نہیں فرمایا، بلکہ آپ کی گردن جھکی ہوئی تھی، آنکھوں سے آنسو جاری تھے،
کہ اللہ تعالیٰ کا میں کس زبان سے شکر ادا کروں کہ جس شہر میں مجھے میرے عزیزوں نے، رشتہ داروں نے، قبیلے والوں نے رہنے نہیں دیا، اللہ نے اپنے فضل و کرم سے مجھے دوبارہ وہاں کا داخلہ نصیب فرمایا، اور آپ انا فتحنا لک فتحا مبینا کہتے ہوئے داخل ہوئے۔ اور صرف اتنا ہی نہیں، بلکہ آپ نے اس دن اعلان فرمایا لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن سب کو معاف کر دیا، کوئی تم سے باس پرس نہیں ہوگی۔ جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اسے بھی امن ہے، جو ہتھیار نہ اٹھائے اسے بھی امن ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اسے بھی امن ہے۔ یعنی وہ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ آپ بدلہ لیتے، صحابہ کرام کو جو تکالیف پہنچی تھی وہ تکالیف انہیں بھی پہنچاتے اور ان کو تانے بھی دیتے کہ دیکھا تم نے کیا کیا تھا، جیسا کہ لوگوں کا عام طور پر قاعدہ ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے یہ بات بتلائی کہ معاف کر دینا یہ بہتر عمل۔ لا تثریب علیکم الیوم، آج کے دن تم پر کوئی تم سے داروگیر نہیں ہے، کوئی تم سے باز پرس نہیں ہے، اور تم سے بدلہ نہیں لیا جائے گا، معاف کر دیا۔ اور معافی کے مختلف طریقے بتا دیے، حرم میں داخل ہو گیا تو معاف، گھروں میں رہ گیا تو معاف، فلاں کے گھر میں داخل ہو گیا تو معاف، گھر کے دروازے بند کر لیے تو معافی۔ تو یہ درگزر سے کام لیا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت چاہتے تو بدلہ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے ایسا عمل نہیں کیا۔ تو جو بات ہمیں سکھائی جا رہی ہے اپنے عمل سے، اپنے قول سے، اپنے فعل سے، وہ یہ ہے کہ بہترین عمل معاف کر دینا ہے۔ لڑنا جاہلوں کا کام، گالیاں بکنا جاہلوں کا کام، بھول کر دیتی نہیں گالی شریفوں کی زبان، یہ ذلیلوں کی علامت ہے، رذیلوں کا نشان، یہ اچھے لوگوں کی علامت نہیں ہے کہ ایک نے گالی بکی میں نے 10 گالیاں دے دی۔ تو بہترین طرز عمل یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے معاف کر دے۔ فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، یہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ہماری ماں ہیں، ام المومنین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ پاک، زوجہ مطہرہ، ان پر الزام لگایا گیا، منافقین نے الزام لگایا، ان میں کچھ بھولے بھالے مسلمان بھی شامل ہو گئے، اور ایک صاحب ایسے بھی داخل شامل ہو گئے جو سیدنا صدیق اکبر کے عزیز رشتہ داروں میں سے تھے، اور جن کی ماہانہ مدد کیا روزانہ مدد کہہ لیجیے صدیق اکبر کیا کرتے تھے، یعنی ان کی مدد بھی کرتے تھے، ان کو جو تکالیف تھی دور کیا کرتے تھے، وہ بھی منافقین کے ساتھ اس الزام میں ان کے ہمنوا ہو گئے۔ اب آپ سوچئے کہ ہمارا کوئی عزیز اگر ہو تو پھر تو پتہ نہیں کیا ہو جائے، غیر عزیز بھی اگر ایسا ہو کہ جس کی ہم مدد کرتے ہوں، کبھی کبھی سالانہ کبھی کرتے ہوں، رمضان شریف میں کچھ دے دیا، کبھی کسی اور موقع پہ دے دیا، یعنی کبھی کبھی کرتے ہوں، لیکن اگر وہ ہمارے مخالفین کے ساتھ مل جائے، ان کا ہمنوا ہو جائے تو ہمارا طرز عمل کیا ہوگا؟ ہم یہ سوچیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی سیدہ عائشہ صدیقہ جو ام المومنین ہیں، ان پر جب الزام تراشی کی منافقین نے تو ان میں وہ صاحب بھی شامل ہو گئے، اور یقیناً ایک فطری عمل تھا غصے کا آنا، چنانچہ جو مدد وہ کیا کرتے تھے غالباً اس سے ہاتھ روک لیا، اللہ تعالیٰ نے آیتیں نازل فرما دی، اور ساتھ فرمایا کہ فَلْيَصْفَحُوا وَلْيَعْفُوا فَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، اور صرف اسی پہ اکتفا نہیں فرمایا بلکہ آگے فرمایا کہ اَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تمہیں یہ بات پسند نہیں کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اور تبھی اگر تم یہ اپنے لیے چاہتے ہو کہ اللہ ہمیں معاف کر دے تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم لوگوں سے درگزر سے کام لو، تم بھی معاف کر دیا کرو۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یا اللہ ہم ضرور چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں معاف کر دیں، ہم سے درگزر فرمائیں، اور صرف یہی نہیں کہ آپ نے تلافی میں ان کو معاف کر دیا بلکہ جتنی مدد کیا کرتے تھے اس سے مدد دوگنی چوگنی کرتے۔ یہ تھا طرز عمل کہ ان کے جواب میں بہترین طریقے سے جواب دیا۔ تو قرآن مجید نے فرمایا کہ ادفع باللتی ہی احسن، اگر کوئی تمہیں برا بھلا کہے تو تم ایسے طریقے سے جواب دو جو بہتر طریقہ ہو، گالم گلوچ مت کرو، ترکی بترکی جواب مت دو،
حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ شاہی خاندان کے فرد تھے، شہزادے تھے. اللہ تعالی نے ان میں دین کا جذبہ رکھا تھا، بڑی شخصیت ہیں، اور توحید پر انہوں نے بہت کام کیا. تبلیغ دین بہت اعلیٰ درجے کی حتیٰ کہ اس زمانے کی جو طوائفیں تھیں بازار میں بیٹھنے والی خواتین، ان کو جا جا کے تبلیغ کرتے تھے، اور اس کے نتیجے میں بہت سی خواتین اپنے اس برے پیشے سے تائب ہو گئیں. ایک مرتبہ دہلی کی جامع مسجد میں بیان فرما رہے تھے، لازمی بات ہے کہ ایسے لوگوں کے حاسدین بھی ہوتے ہیں جو ان سے حسد کرتے ہیں، بغض رکھتے ہیں، دلوں میں عداوت رکھتے ہیں. ایک شخص بیچ میں کھڑا ہو گیا مجلس میں، اور اس نے بہت ہی برے انداز میں کہا کہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ آپ کے والد کا کسی کو پتہ نہیں. میں نے ڈھکے چھپے لفظوں میں یہ بات کہی، ورنہ اس نے کھلم کھلا بات کی تھی. تو اگر کوئی ہم جیسا ہوتا تو کیا کرتا؟ اس کو جواب میں کہتا کہ تو ایسا اور تیرا باپ ایسا اور تیرا فلاں ایسا، یعنی 100 ہم گالیاں اس کو دے دیتے. حضرت اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ نے بہت ہی متانت کے ساتھ، بہت خوبصورتی کے ساتھ اس کو یہ جواب دیا کہ بھائی تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو اب تک دہلی میں موجود ہیں. یعنی انہوں نے گالی کو مسئلہ بنا دیا، گالی کا جواب گالی سے نہیں دیا کہ تم ایسے ہو تم ویسے ہو، بلکہ جواباً انہوں نے کہہ دیا کہ بھائی تمہیں علم نہیں ہے شاید، میری والدہ کے نکاح کے گواہ تو دلی میں اب تک موجود ہیں. تو یہ ہم نے اپنے بزرگوں سے سیکھا، اور جو آگے میں بتا رہا ہوں، بیان کر رہا ہوں، تو یہ اسی لیے ہے تاکہ اگر خدا نہ کرے کبھی ایسا مسئلہ پیش آئے تو ہم بھی ترکی بترکی جواب نہ دیں، بلکہ عفو درگزر سے کام لیں. جاہلوں کا جواب جاہلہ باشد خاموشی، جاہلوں کا جواب خاموشی ہے. وہ لازم باتیں گالیاں بکیں گے، برا بھلا کہیں گے، نہ جانے کیا کچھ الزام تراشی کریں گے، لیکن ہمیں جو زیب دیتا وہ یہ کہ ان کے مقابلے میں خاموشی اختیار کریں. بعض اوقات دفاعی طور پر غلط فہمی دور کرنے کے لیے اگر جواب دیا جائے تو اس کی ممانعت نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید سے ہی وہ ثابت بھی ہے. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام پر الزامات لگے، زلیخا کی جو سہیلیاں تھیں انہوں نے زلیخا پر کہا کہ تم اپنے غلام پر عاشق ہو گئیں، فریفتہ ہو گئیں، تانا دیا. اللہ تعالیٰ نے جو حسن و جمال انہیں عطا فرمایا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، تو بلا شبہ زلیخا کا فریفتہ ہونا کوئی بعید بات نہیں تھی. لیکن بہرحال یہ تانے اس کو جب ملے تو اس نے جواب میں کیا کیا کہ جو اس وقت جو وزیروں مشیروں کی بیویاں تھیں، جو اس کی سہیلیاں تھیں، لازمی بات ہے اس کی ہم پلہ ہی ہوں گی، تو انہیں ٹی پارٹی دیے، اس میں فروٹ رکھا، اس میں چھریاں رکھ دیں، اور چھریاں بھی تیز. اور جب وہ سب چیزیں تیار ہو گئیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کو آواز دی. اس وقت وہ نوعمر لڑکے تھے. حضرت یوسف علیہ السلام سامنے آ گئے تو پھل بھی اس نے ہاتھ میں پکڑا دیے کہ لو بھائی کاٹو. جب انہوں نے کاٹنا شروع کیا ادھر سے یوسف علیہ السلام آئے. اب جب ان کی نگاہ حضرت یوسف علیہ السلام پر پڑی تو کیا ہوا؟ یوسف علیہ السلام پر نگاہ پڑی تو انہوں نے بجائے فروٹ کے اپنی انگلیاں کاٹ ڈالی، جس سے یہ پتہ چل گیا کہ جس غلام پر فریفتہ ہونے کی تم میری بات کرتی ہو تو وہ غیر معمولی شخص ہے. اور انہوں نے کہا قالوا ما ھذا بشر، یہ تو بشر معلوم نہیں ہوتا، یہ تو کوئی فرشتہ معلوم ہوتا ہے. یہ خوبصورتی اللہ نے جو انہیں عطا فرمائی تھی تو اس وقت ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ یہ تو کوئی فرشتہ ہے، یہ بشر نہیں ہے، یہ انسان نہیں ہو سکتا. اس قدر حسن، اس قدر خوبصورتی. بہرحال یہ تو ایک واقعہ پیش آیا. اب لازمی بات ہے کہ زلیخا بدنام ہو گئی. گھر میں غلام حضرت یوسف علیہ السلام، عزیز مصر سب سمجھتا تھا کہ قصور میری بیوی کا ہے، حضرت یوسف کا کوئی قصور نہیں ہے. لیکن اب کیا کریں، حضرت یوسف علیہ السلام کو جب انہوں نے ورغلایا، برے کام کی دعوت دی، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ قال معاذ اللہ، میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں.
اور وہاں سے دوڑے اس برے کام سے. اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی اور نتیجتاً اب عزیز مصر نے اور زلیخا نے آپس میں گفتگو کی تو عزیز مصر نے زلیخا ہی کو مورد یعنی اسی کو الزام دیا کہ تیرا ہی قصور ہے، ان کا قصور نہیں ہے. میں سمجھتا ہوں، لیکن اب چونکہ بدنامی ہو گئی تھی تو اس بدنامی سے بچنے کے لیے کیا کیا جائے؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے یہ دعا کی کہ یا اللہ، جس کام کے لیے یہ دعوت دیتی ہیں بلاتی ہیں میں اس سے زیادہ جیل خانے کو پسند کرتا ہوں. میں قید میں رہوں مجھے زیادہ پسندیدہ ہے بنسبت اس کے کہ میں آزاد رہوں اور گناہ کی طرف ہی مجھے دعوت دیں. اللہ تعالیٰ نے بعض اوقات زبان کی پکڑ بھی ہوتی ہے، اس میں آزمائش بھی ہوتی ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی اگر وہ چاہتے تو اللہ سے دعا کرتے، اللہ ویسے بھی بچا سکتے تھے، لیکن انہوں نے جیل کو پسند کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو جیل ہی میں ڈلوا دیا. ان کے ذہنوں میں بھی یہ بات آئی عزیز مصر کے اور کہ ان کو جیل میں ڈال دیا جائے تاکہ جو اس وقت الزام ہے وہ کم از کم ختم ہو اور لوگوں میں جو چہمگوئیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں. حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل میں ڈال دیا گیا. پھر آگے واقعات ہیں بے شمار. ودخل معه السجن فتیان، 2 نوجوان بھی داخل ہوئے جیل میں، اور ان کے واقعات ہیں، خواب کے قصے ہیں. میں اس وقت ان کو بیان کرنا مقصد نہیں ہے. بہرحال ایک عرصے تک حضرت یوسف علیہ السلام جیل میں رہے اور ان 2 نوجوانوں میں سے ایک نوجوان، دونوں نے اپنے اپنے خواب بیان کیے، تو ایک نوجوان کو تعبیر یہ دی حضرت یوسف علیہ السلام نے کہ تم آزاد ہو جاؤ گے، ان قریب جیل سے چھوٹ جاؤ گے اور جو تم ملازمت کیا کرتے تھے اسی ملازمت پر دوبارہ فائز ہو جاؤ. اور دوسرے کو کہا کہ تم سولی پر چڑھا دیے جاؤ گے اور چیل کوے جو ہے وہ تمہارا گوشت نوچ کر کھائیں. بہرحال یہ خواب بیان کیا. کچھ عرصے بعد اس کی تعبیر سامنے بھی آ گئی. ایک نوجوان کو آزادی مل گئی، دوسرے نوجوان کو پھانسی چڑھا دیا گیا. پھر اس کے بعد وہ واقعہ پیش آیا کہ اس بادشاہ نے، عزیز مصر نے خواب دیکھا. اس خواب کی تعبیر جب انہوں نے اپنے کاہنوں سے معلوم کی تو کسی کو نہیں آئی اور سب کہنے لگے یہ تو خواب ہے، خواب کی باتیں تو ایسی ہوتی. وہ جو شخص تھا جس کو آزادی ملی تھی اور عزیز مصر کے ہاں چونکہ باورچی تھا تو اس کو باورچی کی خدمات پر دوبارہ رکھ لیا گیا تھا. اب اس سے حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے کہ مجھے جو خواب کی تعبیر انہوں نے بنائی تھی وہ تو ہاتھ کے ہاتھ سامنے آ گئی. تو اس نے کہا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا کہ ایک نوجوان کو میں جانتا ہوں جو تیرے خواب کی تعبیر جانتا ہے. بہرحال قصہ مختصر، انہیں بلوایا گیا. انہوں نے جواباً یہ کہا کہ میں اس وقت تک نہیں آؤں گا جب تک کہ تم اس واقعے کی تحقیق نہ کر لو کہ عورتوں نے اپنے ہاتھ کیوں کاٹے تھے. اصل مقصد یہ تھا بیان کرنے کا کہ اپنے دفاع میں آدمی اپنی صفائی پیش کر سکتا ہے. اگر کوئی آدمی آپ پر الزام لگائے، الزام جھوٹا ہو تو وہ گونگا نہ بنے، آدمی اپنا دفاع کر سکتا ہے اور اپنے دفاع میں اگر اسے جواب دینا پڑے، حقیقت بیان کرنی پڑے تو شرعاً اس میں کوئی قباحت نہیں. تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں جیل سے نہیں نکلوں گا، مجھے رہائی نہیں چاہیے جب تک کہ اس واقعے کی تحقیق نہ ہو جائے. چنانچہ بادشاہ نے اس وقت ان عورتوں کو بلوایا، سب جمع ہو گئیں اور ان سے پوچھا کیا واقعہ پیش آیا تھا. تو مجبوراً سب کو یہ کہنا پڑا کہ ہم نے اس میں کوئی خرابی نہیں دیکھی، ساری خرابی ہمارے اپنے اندر تھی. اور زلیخا نے بھی اس وقت کہا کہ انا راوت تو ہوں، میں نے ورغلایا تھا اسے، وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ، اور وہ تو سچوں میں سے. تو حضرت یوسف علیہ السلام سے فرمایا کہ الآن حس الحق، اب حق واضح ہو گیا. تو حق واضح کرنے کے لیے اگر جو ہے وہ مدافعانہ طور پر جو الزام اس پر لگا ہے اس کو صفائی کے لیے کوئی بات کہی جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ویسے اخلاق سے کام لینا چاہیے، ترکی بترکی جواب نہ دیں بلکہ حسن اخلاق سے آدمی پیش آئے اور ہو سکے درگزر کر دے. دیکھیے آج خاندانی مسائل اگر آپ دیکھیں تو بے شمار خاندانوں میں یہ مسائل ہیں کہ صاحب فلاں موقع پر اس نے مجھے یہ کہا تھا، فلاں موقع پر اس نے مجھے یہ کہا تھا، اس نے تو مجھے یہ طعنہ دیا تھا. یعنی یہ باقاعدہ اس کی لڑائیاں اور جھگڑے گھروں میں خاندانوں میں آج موجود ہیں اور یہ سالوں گزر جاتے ہیں، کبھی یہ واقعات ختم نہیں ہوتے، لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے.
نتیجتاً ایک دوسرے کے گھر میں آنا جانا ختم ہو جاتا ہے، لین دین ختم ہو جاتا ہے، بول چال بند ہو جاتی ہے۔ شریعت نے اس کو منع کیا، ایسا نہ کرو، بلکہ درگزر سے کام لو، تمہیں چاہیے معاف کر دو۔ دیکھیے اگر آپ نے بدلہ لے لیا، زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا؟ اس نے گالی دی تھی، آپ نے دے دی، اس نے آپ کو مارا تھا، آپ نے 2-4 مار لیے، لیکن حاصل کیا ہوا اس کو؟ حاصل تو کچھ نہیں۔ لیکن اگر آپ معاف کر دیں، درگزر سے کام لیں، تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو شخص حق پر ہو، حق پر ہونے کے باوجود محض لڑائی جھگڑے سے بچنے کے لیے وہ معاف کر دے، تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اسے وسط جنت میں محل دلاؤں گا انشاءاللہ۔ وسط جنت میں محل کا وعدہ ہے، اس بنیاد پر کہ حق پر ہونے کے باوجود آپ اپنے حق کے لیے لڑ نہیں رہے، بلکہ اسے معاف کر دیا، اچھا بھائی میں نے معاف کیا، میں تمہیں کچھ نہیں کہتا، درگزر سے کام لیا۔ اب آپ دیکھیے کس کا فائدہ ہے۔ اور قرآن مجید میں ایک دوسری آیت میں اللہ نے فرمایا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، جو آدمی صبر سے کام لے، گالی کا جواب گالی سے نہ دے، ہاتھ کا جواب ہاتھ سے نہ دے، بلکہ صبر اختیار کرے، وغفر اور معاف بھی کر دے، فإن ذلك من عزم الامور، یہ بڑے اونچے درجوں کے کام ہے، معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ لوگ بے شک کہیں کہ بزدل آدمی ہے، فلاں نے اس کو گالی بکی، اس نے جواب بھی نہیں دیا، فلاں یوں کہہ رہا تھا اور یہ چپ رہا، لیکن اگر اللہ کے لیے ہم نے یہ کام کیا وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا کہ جس آدمی نے صبر سے کام لیا اور معاف کر دیا تو یہ بڑے اولو العزم کاموں میں سے ہے، یہ بہت اونچا کام۔ اور دوسرے کا بھی فرمائے وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا، صبر وہی کرتا ہے جسے اللہ توفیق دے، ہر آدمی سے صبر نہیں ہوتا، اپنے پتے کو پانی کرنا پڑتا ہے، اپنے جذبات کو دبانا پڑتا ہے، معمولی درجے کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا ذُو حَظٍّ عَظِيمٍ، جن کو اونچے مقامات اللہ دینے ہوتے ہیں انہی کو درجے عطا فرماتے ہیں، انہی کو توفیق دیتے ہیں۔ اب ہم کیا چاہتے ہیں خود سوچ لیں، اس کا فیصلہ ہم خود اپنے آپ سے کر لیں کہ ہم اونچے مقامات اور درجے چاہتے ہیں یا دنیا میں بس اس نے گالی دی ہم نے بھی گالی دے دی، اس نے مارا ہم نے ہی مار دی۔ ابھی عصر کے موقع پر آپ نے دیکھا ہوگا ابھی جو چل رہا تھا کہ صف میں فاصلے سے کھڑے ہوں، یہ ہوں وہ ہوں، تو بعض اوقات بعض لوگ نہیں کھڑے ہوتے، تو بعض جو ماشاءاللہ سمجھدار لوگ ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں ان سے، خاموشی سے اٹھے خود پیچھے چلے گئے، یہ سمجھداری کی بات ہے۔ وہ لڑنا کس بات کا، خاموشی سے پیچھے ہو جا کر ہماری کوئی بات نہیں مان رہا، اچھا بھائی تو بڑے باپ کا بن جا اگر اس سے کوئی آدمی بڑا بنتا ہے۔ حالانکہ جو نظم ہوتا ہے اس کے تحت چلنا چاہیے۔ ہمارے یہاں بھی کوئی اچھی بات اور خوشگوار بات کبھی ہم نے محسوس نہیں کی کہ صفوں میں فاصلہ ہو، تو اچھی بات نہیں تھی، کیونکہ سب کے لیے تو حکم یہ ہے کہ بنیان مرصوص شیشہ پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہونی چاہیے، لیکن اب چونکہ ایک بیماری کے تحت ایک حکومتی امر کے سامنے کہہ لیجئے کہ گھٹنے ٹیکنے پڑے علماء کو بھی، اور ایک راستہ اختیار کرنا پڑا تھا کہ مساجدیں بند نہ ہوں، اور یہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پاکستان میں کم از کم الحمدللہ اس حکمت کے نتیجے میں مسجدیں بند نہیں ہوئیں، ورنہ مکہ مکرمہ ابھی تک بند پڑا، 6 مہینے ہو گئے۔ مسجد نبوی میں سب آدمی نہیں جا سکتے، وہاں بھی اب تک انتہا درجے کی پابندی ہے۔ ہم نے تو پھر بھی 2.5 فٹ کا فاصلہ رکھا ہے، انہوں نے اتنا فاصلہ رکھا ہوا 2 ہاتھوں جتنا، دونوں ہاتھ پھیلائیں تو آدمی کھڑا ہوا۔ اور اب انہوں نے جو سفید قالینیں بھی بچھائی ہیں تو ایک قالین بچھا کے اس کے بعد اتنے ایک اور قالین کا فاصلہ بیچ میں چھوڑ کے پھر اگلی قالین بچھائی، تو یہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہمیں ادا کرنا چاہیے۔ لیکن ہم چونکہ الحمدللہ دارالعلوم کراچی اپنے بزرگوں کے احکامات کے پابند، حکومت کی پابندی سے زیادہ اپنے بزرگوں کے احکامات کی پابندی کرتے ہیں، اگر حکومت بھی جائز بات کا ہے تو یقیناً ماننی چاہیے۔ تو بہرحال دارالعلوم کراچی میں چونکہ کل سے جو ہے فاصلہ ختم کر دیا گیا، اس لیے آج سے ہم نے بھی یہاں ختم کر دیا الحمدللہ کہ بھئی جب اگر بزرگوں نے منع کر دیا اب ضرورت نہیں رہی، لیکن احتیاط پھر بھی کرتے رہنا چاہیے، حرج نہیں، اس لیے کہ ابھی تک یہ اس کا اعلان باقاعدہ حکومت کی طرف سے نہیں ہوا، بلکہ ابھی کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ کم ہو گیا ہے مرض، ختم نہیں ہو رہا نہ ہوا، اس لیے آپ اپنے درجے میں احتیاط کریں۔ البتہ
پہلے جو یہ کہا کرتے تھے کہ یہ سائنسی تحقیقات جو ہوتی ہیں، بعض اوقات ڈاکٹروں کی تحقیق ایک ہوتی ہے، پھر بعد میں رائے بدل جاتی ہے. سینیٹائزر وغیرہ کا جو استعمال تھا امریکہ میں بند کر دیا گیا، کیونکہ اس سامنے جو خرابیاں آ رہی ہیں تو بعض لوگ نابینا ہو رہے ہیں، بعض کو کم دکھائی دے رہا ہے، بعض دوسری جلدی بیماریوں میں مبتلا ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جو صحیح جو وائرس ہوتے ہیں وہ بھی جراثیم ہوتے ہیں، وہ بھی مر جاتے ہیں. اس لیے اب انہوں نے اس پر پابندی لگا دی. تو سینیٹائزر کی جگہ آدمی صابن وغیرہ کا استعمال کرے، ماسک کا بھی استعمال کر لے، کوئی حرج نہیں ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ اگر ایسا کر لیں گے تو ہر بیماری سے بچ جائیں گے، ہم اب صرف ظاہری احتیاط کر رہے ہیں، باقی اللہ رب العزت کے ہاتھ میں. تو ظاہری احتیاط میں کوئی حرج نہیں. تو بہرحال میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا وہ یہ کہ آدمی اس سے بڑا نہیں ہو جاتا. بعض اوقات بعض لوگوں کو اگر کوئی سیدھی سی بات بھی کہو تو انہیں بری لگتی ہے. بعض کا مزاج ایسا ہوتا ہے، کسی کی بات سننے کا رواداری نہیں ہوتے. وہ آپ نے ان سے یہ بھی کہہ دیا تھوڑا سا آگے ہو جائیے تو وہ گھور کے دیکھتے ہیں کہ اس نے مجھے کیوں کہہ دیا. حالانکہ بھائی یہ تو ایک دینی خیرخواہی کی بات ہے، صف بندی اور صفوں کا صحیح ہونا یہ ہمارا اور آپ کا حکم نہیں ہے. اس کے لیے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات دی ہیں باقاعدہ، اس کے حکم کے مطابق عمل کر لیں. تو بہرحال یہ اس لیے میں نے کہا کہ اس سے کوئی آدمی بڑا نہیں بن جاتا جواب دینے سے، بلکہ خاموشی اختیار کر لیں تو الحمدللہ وہ زیادہ بہتر ہے. ہماری مسجد میں اللہ کا شکر ہے بہت سے نمازی ایسے ہیں جن کو میں جانتا ہوں، خاموشی سے آئے، نماز پڑھی، چپ کر کے چلے گا. کسی سے لڑائی نہیں، کسی سے جھگڑا نہیں، کسی مسئلے میں اعتراض نہیں. اور بعض کی عادت ایسی ہوتی ہے، آتے ان کو پنکھے میں نقص نظر آنے لگتا ہے، بلب میں نظر آنے لگتا ہے، اور نہ جانے کیا کچھ وہ اعتراضات ہی کرتے ہیں، ان کے اعتراض ہی ختم نہیں ہوتے. 1 منٹ لیٹ ہو گئی نماز تو وہ جناب گھڑیاں ہی دیکھتے رہتے ہیں بیچارے. بعض اوقات پیچھے مڑ مڑ کے دیکھتے ہیں، ارے بھائی بیت اللہ کی طرف منہ کر کے بیٹھ جاؤ. لیکن ہوتا ہے بعض لوگوں کی طبیعت اور مزاج کی بات، سمجھتے ہیں کہ بس ادھر گھڑی نے 1 بجایا، یہ جو وقت ہوا، اور امام صاحب پھدک کر، ایسے نہیں کہ آرام سے چل گیا، نہیں، پھدک کر جیسے کسی نے بٹن دبا دیا اور ٹک کر کے جو ہے مصلی پہ کھڑا ہوا نظر آیا. یہ گھڑیاں تو محض اس لیے ہیں، ورنہ ایک زمانے میں گھڑیاں نہیں ہوتی تھی، اندازوں سے وقت کو جو ہے وہ ناپا تولا جاتا تھا. تو اصل یہ ہے کہ جو وقت دیا ہے اس سے اگر آدھا 1 منٹ آگے پیچھے ہو بھی جائے تو شرن کو اس میں قباحت نہیں ہے. اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ایسا طریقہ اختیار نہ کریں کسی کو تکلیف ہوتی. اب پتہ چلا کہ معمولی بنا لیا دیر سے آنے کا، 10 منٹ لیٹ ہو رہی ہے اور کھڑے میں لوگ انتظار میں، وہ بھی مناسب نہیں ہے. دیکھیے شرن تو یہ ہے کہ امام اگر وقت کا پابند ہے تو کم از کم 4-5 منٹ اس کا انتظار کیا جائے. حتیٰ کہ اگر کوئی نمازی ایسا ہے جو مسجد میں باجماعت نماز پڑھنے کا عادی ہے اور ہمیں پتہ ہے کہ کبھی یہ وقت سے لیٹ نہیں ہوتا، ان کا بھی انتظار کیا جا سکتا ہے، صرف امامی کا نہیں. اس مقتدی کا بھی انتظار کیا جا سکتا ہے جو نماز باجماعت صف اول کا پابند ہے. اس کے لیے بھی اگر وہ کسی وقت نہ آئے تو ٹھہر سکتے ہیں کہ فلاں صاحب نہیں آئے تو آ جائے تو پھر جماعت کھڑی کرتے. تو اس میں کوئی شرن قباحت نہیں. تو جب مقتدی کے لیے کیا جا سکتا تو امام کے لیے کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ البتہ نہ مقتدی کو اس بات کی اجازت دی جا سکتی ہے نہ امام کو کہ وہ خواہ لوگوں کے لیے تکلیف کا ذریعہ نہ بنے. آپ اس کی عادت نہ ڈالیں. انسان ہے، کبھی کبھی کوئی ایسا واقعہ پیش آ جاتا ہے، نہیں آ سکتا ہے، کوئی اور وجہ ہے. الحمدللہ ہم نے تو یہاں کہہ رکھا ہے وقت ہو جائے اگر 1 منٹ سے اوپر ہو تو جماعت کھڑی کر، ہمارا انتظار نہ کریں تاکہ کسی کو تکلیف نہ ہو. 1 منٹ البتہ کہا کہ 1 منٹ کا انتظار کر لیا کر، 1 منٹ کے بعد پھر آپ اختیار ہے نماز پڑھا. تو اصل مقصد کیا؟ دوسروں کو اذیت نہ پہنچے، دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے. یہ بہت بڑی خوبی اور نیکی کی بات ہے. آپ مسجد میں آتے ہیں، خدا نہ کرے ہمارا نماز پڑھنا دوسروں کے لیے اذیت کا سبب بن رہا ہے تو بتائیے کیا نیکی ہے پھر. تو اس لیے میرے عزیزو، نماز پڑھتے وقت بھی نماز کی ہم عبادت کر رہے ہیں اللہ کے لیے، اس کا فائدہ بھی ہمیں پہنچ رہا ہے. ہماری نماز سے دوسرے کو فائدہ نہیں، یاد رکھیے، دوسرے کو ہمارے حسن عمل سے فائدہ ہوگا. ہم اگر اچھے اخلاق سے پیش آ رہے ہیں تو اس کا فائدہ دوسرے کو ہوگا. نماز تو صرف اپنی ذات کے لیے پڑھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائیں، لیکن اگر آپ کسی سے اخلاق سے بات کریں گے اس سے دوسرا آدمی خوش ہوگا. تو آپ دوسرے آدمی سے حسن اخلاق سے پیش آئیں. خدا نہ کرے وہ اگر الٹی سیدھی بات کرتے نہ اسے گھور کے دیکھیں، خاموشی سے دائیں بائیں ہو جائیں. صف میں آگے کھڑنے میں کوئی جھگڑا پیش آ رہا ہے یا کوئی آدمی زبردستی گھس گیا ہے، خاموشی سے پیچھے ہو کے چلے جائیں کہ اچھا بھائی تم کھڑے ہو جاؤ، تاکہ دوسرے کو تکلیف نہ ہو. بعض اوقات لوگ بیچ میں گھس جاتے ہیں، پوری نماز جو ہے وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے. وہ بیچارہ بیچ میں کھڑا ہو، یوں کھڑا ہوا ہوتا ہے، نہ وہ رکوع کر سکتا نہ صحیح قیام کر سکتا. تو ایسی تکلیف نہیں ہے. بے شک صفیں ایسی ہونی چاہیے، لیکن ایسا ہو کہ اطمینان کے ساتھ کاندھے سے کاندھا مل جائے. یہ نہیں ہو کہ زبردستی گھس کے پھر ہم دونوں کاندھوں کو یوں کر رہے ہوں، تو یہ تو غلط طریقہ ہے.
اس لیے اپنے کسی قول و فعل سے، عمل سے ہم لوگوں کی ایذا کا سبب نہ بنے، تکلیف کا سبب نہ بنے. بس اگر کسی نے اس پر عمل کر لیا تو یقیناً یہ بہت بڑا کام، لوگوں کے ساتھ اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آنا اور لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ اچھا تکلم کرنا، اچھے طریقے پر اچھے انداز میں گفتگو کرنا. آپ محبت پیار سے بات کریں. حدیث میں قرآن مجید میں اللہ نے یہ تو فرمایا ادفع باللتی ہی احسن، تم لوگوں کو جواب احسن طریقے پر دو. تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، تمہارے درمیان اگر دشمنی بھی ہوگی تو دوستی میں بدل جائے، وہ بہترین دوست بن جائے گا آپ کا. اگر آپ کو اس نے گالیاں بھی دی لیکن آپ جواب میں گالی نہ دیں، کچھ وقت بعد وہ خود محسوس کرے گا کہ میری بڑی غلطی ہے بھائی، اس نے تو کبھی ہم سے بدتمیزی سے بات نہیں کی. انشاءاللہ دوسرے دن وہ خود معذرت کرے گا کہ سر معاف کر دیجئے، مجھ سے غلطی ہو گئی. تو بہرحال یہ حسن اخلاق سے متعلق قرآن مجید میں بھی احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی ہے کہ من حسن الاسلام ترکہ ما لا یعنی. حسن اسلام میں یہ بات ہے کہ وہ چیزیں ترک کر دی جائیں جو لا یعنی چیزیں، بیکار کی گفتگو کرنا، الٹی سیدھی یہاں بیٹھ کر بحث مباحثہ کرنا، اس سے کیا فائدہ ہے؟ اس سے بہتر ہے کہ جتنی دیر ہم یہاں بیٹھیں یا تو دعا میں مشغول ہو جائیں یا قرآن مجید پڑھ لیں، نفلوں کا وقت ہے نفل پڑھ لیں، سنتوں کا وقت ہے سنتیں پڑھ لیں، اور اگر قرآن مجید کی تلاوت کر لیں، نہ کچھ کریں تو خاموش ہو کے بیٹھ جائیں. بس یہ بھی انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہو، اس کا بھی اجر و ثواب. البتہ دنیاوی گفتگو سے پرہیز کرنی چاہیے، الا یہ کہ کوئی ایسی اطلاع، کوئی خبر آ جائے گھر میں کوئی بیمار ہے، آپ کی ضرورت ہے، کوئی پریشانی ہے، تو پھر آ کے بتائی جا سکتی ہے اور وہ اٹھ کے جا سکتے ہیں. مطلب ایسی کوئی صورت پیش آ جائے تو شریعت ہماری ایسی ظالم و جابر نہیں ہے کہ ہمیں صحیح کاموں سے بھی روکتی ہو. ضرورت کی چیز کی جا سکتی ہے، ضرورت کی بات کی جا سکتی ہے، لیکن بلا ضرورت باتیں کرنے سے گریز کرنا چاہیے. اور اسی طریقے سے لا یعنی گفتگو سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے مجھے بھی اس کی توفیق عطا فرمائے، آپ سب کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ اپنے فضل خاص سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں عافیت نصیب فرما، ہر شر سے فتنے سے اللہ ہماری حفاظت فرما، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، جو مقروض ہیں ان کے قرضوں کو ادا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما. اے اللہ ہمیں اپنی ذات کی سوا کسی کا محتاج نہ بنا، کسی کے آگے ذلیل نہ فرما. اے اللہ ہماری پردہ پوشیاں فرما، پردہ دری نہ فرما. اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل، اللہم استرنا بسترک الجمیل. اللہم انا نسألک العفو والعافیہ والمعافاة الدائمہ فی الدین والدنیا والآخرہ والفوز بالجنہ والنجاة من النار. اے اللہ اپنے فضل خاص سے ہمیں کسی آزمائش سے دوچار نہ فرما. اے اللہ ہم سب آپ سے عافیت کے طلبگار ہیں، ہمیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ عافیت نصیب فرما. یا اللہ یہ جو بیماری ہے اے اللہ جو تھوڑی بہت ہے بھی اسے بھی ختم فرما دیجئے، اور اے اللہ ہمیں پھر سے کسی ناخوشگوار صورتحال سے دوچار نہ فرمائیے. اپنے فضل و کرم سے اللہ ہماری عبادتوں کی بھی حفاظت فرما. اے اللہ ہماری صفوں کی بھی حفاظت فرما، ہماری نمازوں کی بھی حفاظت فرما، دیگر عبادات کی بھی حفاظت فرما. ہم سے وہ کام لے لے جن سے آپ راضی ہوتے ہوں، ایسے کاموں کی ہمیں توفیق عطا فرما جو آپ کے نزدیک پسندیدہ ہوں. اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى، اللہم وفقنا لما تحب وترضى. اے اللہ ہمیں حاسدوں کے حسد سے بچا، ظالموں کے ظلم سے، منافقوں کے نفاق سے، شریروں کی شرارتوں سے محفوظ فرما کر ہم سب کو اپنی مضبوط حفاظت اور پناہ عطا فرما. ہر قسم کے حادثات سے، ہر قسم کی بیماریوں سے، ہر قسم کی پریشانیوں سے، اے اللہ ہر قسم کی معاشی ناہمواریوں سے ہماری حفاظت فرما. ہمیں رزق حلال عطا فرما، وسعت کے ساتھ عطا فرما. اے اللہ جو ہمارے بھائی رزق کی تنگی کا شکار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں رزق کی وسعت عطا فرما. اے اللہ رزق واسع عطا فرما. اے اللہ رزق واسع عطا فرما. جو پریشان ہیں ہر قسم کی پریشانیاں دور فرما کر ہم سب کو راحتیں عافیت نصیب فرما. اے اللہ ہم اپنی اولاد کو اچھے حال میں دیکھنا چاہتے ہیں، خوشحال دیکھنا چاہتے ہیں. اے اللہ اپنے فضل و کرم سے انہیں خوشحالیاں عطا فرما، عافیت والی خوشحالیاں عطا فرما. اے اللہ تیرے حکموں کے ہم بھی اور وہ بھی فرما بردار بنے، سرکش نہ بنے. اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرما. جتنے مسلمان مرد و عورت اس دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما. ہمارے مسجد کے نمازی بھی ہیں، مسجد کے ساتھیوں میں سے ہیں بھائی اشفاق صاحب، ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا کل اچانک.
آج ان کی صبح جنازہ بھی ہو نماز جنازہ بھی ہو گئی، ان کی بھی دعا فرمائیے، اللہ ان کی مغفرت فرما دیں، ان کے گھر والوں کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے، اور ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار دوست احباب میں جو بھی اس دنیا سے چلے گئے اللہ ان کی بھی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کی مغفرت کاملہ فرما، اے اللہ ہم سب کی قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا، حد نگاہ تک اے اللہ قبروں کو وسیع فرما، اور یہ ساری دعائیں ہمارے لیے بھی قبول فرما، ہماری اولاد کے لیے قبول فرما، عزیز اقارب کے لیے قبول فرما، جتنے ہمارے مسجد میں اس وقت ساتھی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے گھر والے ہیں، عزیز اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، دوست احباب ہیں، سب کے حق میں یا اللہ ان دعاؤں کو قبول و منظور فرما کر اے اللہ اپنے فضل و کرم سے شرف قبول عطا فرما، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔